قوم کو دھکا مار کے سارے پاکستان کے خلاف پھر آپ کو بغاوت کے مقدمے درج کرنے پڑیں گے۔ اور میں نے عدالت کے اندر کہا ہے کہ جو فالوورز ہیں عمران خان کے، جو فالوورز ہیں فواد کے، جو فالوورز ہیں میرے، جو فالوورز ہیں ہماری ساری لیڈرشپ کے علیحدہ علیحدہ، پھر آپ کو کروڑوں لوگوں کو پرچہ کر کے پورے پاکستان کو ایک بڑی جیل ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ دوسرا ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ جو جسٹس باقر صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ملزم کو اندر رکھنا مقصود نہیں ہوتا، ایک طرف جتنے پاکستان کے بڑے ملزم ہیں جنہوں نے شہری مارے ہوئے ہیں، کسٹوڈیل قتل جنہوں نے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو معاشی ہٹ مین ہے پاکستان کو معاشی طور پہ جنہوں نے قتل کیا ہے، وہ سارے ان کو ریلیف مل رہی ہے۔ میں نے کہا کلبھوشن کے منہ پہ کبھی کپڑا ڈالا؟ میں نے کہا کلبھوشن کو کبھی ہتھکڑی لگانے کی ہمت کی؟ کبھی کلبھوشن سے پوچھا تیرے پیچھے مودی ہے یا نہیں ہے، تیرے پیچھے را ہے یا نہیں ہے، تیرے پیچھے این ڈی ایس ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے فواد کو بھی اور تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ہو، اس کو الٹا لٹکا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا۔ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پرچہ کیا گیا ہے اس پرچے میں 124A اور 505 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹس ہیں۔ میں نے جج صاحب کو کہا کہ جب سیاسی جج کو ضرورت تھی تو ہم سے نعرے لگوائے جاتے تھے، میں نے نہیں لگایا بائی دا وے، فواد نے بھی نہیں لگایا بائی دا وے، نعرے لگوائے جاتے تھے کہ تیرے جانثار آج یہ بار کی آزادی پہ حملہ ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کہاں ہے سو موٹو نوٹس کہ لوگوں کو دھکا مار کے غدار اور باغی مت بناؤ۔ پورے پاکستان کو جس طرح پہلے فرمائشی ڈرون اٹیک کے ذریعے سے پاکستان میں باغی پیدا کیے گئے، اب چند تھانے دار ہیں، ان کا ایک چیف کارٹون ہے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر دیا، بھکاری اعظم، اور اس کے ساتھ چند لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ کل انڈیا 500 بلین کلیم کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ہم دوسری تیسری بڑی اکانومی ہیں، ہم 4 بلین سے نیچے گر گئے۔ کہاں لے کے جانا ہے پاکستان کو؟ کیا یہ کوئی ڈیزائن ہے؟ کیا ملک میں آئین ہے کہ سپریم کورٹ کے وکیل کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہو؟ میں نے کہا یہ فواد ہے، یہ غدار نہیں ہے۔